ہاں جی پیارے بچوں، آپ کو آج ہم ایک سٹوری سناتے ہیں۔ بڑی سبق مول سٹوری ہوگی، دھیان سے آپ نے غور سے اس کو سننا ہے اور پھر آپ نے اس سے سبق بھی سیکھنا ہے۔ یہ سٹوری ایک ہے غریب مچھوارے کی، ٹھیک ہے جی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں، ایک دیہات میں ایک غریب مچھوارہ رہ رہا ہوتا ہے۔ اب جو مچھوارہ ہوتا ہے نا، مچھوارہ پتہ ہے نا، جو مچھلیاں پکڑتے ہیں، تو اس کے 4 بیٹے تھے۔ جو مچھلیاں پکڑنے والا غریب آدمی ہوتا ہے نا، وہ دن بھر مچھلیاں پکڑتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ روزی کمائے، لیکن اس کے پاس اتنی زیادہ مچھلیاں نہیں آتی، اتنی زیادہ مچھلیاں وہ پکڑ نہیں پاتا۔ تو پھر کیا کرتا ہے کہ مچھلیاں جب نا اس کو دیکھتا ہے نا کہ اتنی کمائی نہیں ہو رہی، بچے اس کے بڑے ہو جاتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں چاروں، وہ ان کو کہتا ہے دیکھو بیٹا، اب تم نے نا اپنی کمائی کا کچھ نہ کچھ سوچنا ہے۔ یہاں پر مجھ سے نا اتنی زیادہ کمائی تو ہوتی نہیں ہے، تو تم نے خود اب کمائی کا کرنا ہے، ورنہ ادھر غریب تم بھی رہو گے اور میں بھی غریب رہوں گا۔ تو جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اپنے ابو کو، کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پاپا ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو ان کا باپ مچھوارہ جو ہوتا ہے نا، وہ ان کو کہتا ہے دیکھو تم نے سیکھنا ہے کہیں جا کے، آپ ایسا کرو کہ آپ کہیں دوسری جگہ جاؤ، دوسرے شہر جاؤ، دوسرے دیہات جاؤ، لیکن تم نے جا کے وہاں خود سے سیکھنا ہے کیا کرنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے۔ بیٹا یہ چیز کی آوازیں نہ آؤ، چیز کو نہ ایسے ہلاؤ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جناب، اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں تم لوگ جاؤ، دوسرے دیہاتوں میں جاؤ، دوسرے شہروں میں جاؤ بے شک، اور تم نے وہاں جا کے تو اپنا کام وغیرہ سیکھو، کچھ کمائی کرو، 4 سال کے بعد تم سارے اکٹھے وہ ادھر آ جانا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ اب جب طے ہو جاتی ہے تو سارے بچے، کوئی ایک جو ہے ایک گاؤں میں چلا جاتا ہے، دوسرا دوسرے میں، تیسرا تیسرے میں، چوتھا چوتھے میں، جو قریبی شہر ہوتا ہے ادھر وہ چلے جاتے ہیں۔ اب جب ایک لڑکا جاتا ہے نا ایک دیہات میں، تو وہاں پہ وہ جا کے دیکھتا ہے ایک آدمی، اس کو اب روٹی بھی چاہیے، پیسے بھی، گھر میں رہنے کی جگہ بھی، کام بھی اس نے سیکھنا ہے۔ وہ ایک آدمی کے پاس جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ دور دور کی چیزیں دیکھ کے نا، تو جہاں پہ اس کو کوئی قیمتی چیز، کوئی اچھی چیز کوئی ملتی ہے نا، وہ اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے۔ اگر کسی کی گم ہوئی ہو تو اس کو ڈھونڈتا ہے اور اس کے بدلے میں پیسے لیتا ہے۔ یہ آدمی اس کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں، مجھے روٹی دے دیا کرنا، تھوڑا بہت خرچہ دے دیا کرنا، میں آپ کی ہیلپ کروں گا۔ تو وہ آدمی مان جاتا ہے۔ وہ جب آدمی مان کے نا، وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جی، ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ وہ اس کو اپنے پاس کام پہ رکھ لیتا ہے۔ یہ سارا دن اس کے کام کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ کام جیسے جیسے کرتا ہے وہ سیکھتا ہے، اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ یہ چلتا رہتا ہے۔ تو جب دوسرا جو بچہ ہوتا ہے نا، لڑکا، وہ ایک اور دیہات میں چلا جاتا ہے۔ دوسرے دیہات میں جا کے وہ وہاں پہ جب جاتا ہے نا، تو وہاں پہ وہ رستے میں جا رہا ہوتا ہے نا دیہات میں کے داخل ہونے میں، تو وہاں پہ ایک آدمی اس کو ملتا ہے۔ وہ اس کو پوچھتا ہے ہاں بھی کیا بات ہے، کدھر پھر رہے ہو؟ تو یہ کہتا ہے کہ جی میں بھوکا ہوں، میں گھر سے ادھر آ گیا ہوں، میں نے کوئی کام کرنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں نا چوری سکھا دیتا ہوں۔ یہ ڈر جاتا ہے، کہتا نہیں نہیں، میں نے چوری کرنی شروع کر دی، مجھے تو پولیس پکڑ لے گی۔ وہ کہتا ہے نہیں، تم ایسے طریقے سے نہ چوری کرنا کہ تم چوریاں کرنے والے، پکڑنے والے، پولیس والے تمہیں پکڑ کے لے جائیں۔ تم کوئی ایسے کام میں کرنا کہ یعنی کہ جو جیسے بادشاہ کو ضرورت ہو، کسی پولیس والے کو ضرورت ہو، کسی اچھے کام کے لیے کوئی چیز کی آپ نے کہیں سے لے کے آنی ہو، تو وہ میں تمہیں سکھا دوں گا۔ یا کوئی برا آدمی، دشمن ہے، اس کے قبضے سے کوئی چیز چھڑانی ہو، کہتا چلو ٹھیک ہے۔ یہ آدمی اس کے پاس، جو لڑکا جو ہے نا، اس آدمی کے پاس جو چور ہوتا ہے نا، اس کے پاس کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ چور جو نا اچھا چور ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تم نے نا غلط چوری، میں نے غلط چوری نہیں کرنی، لیکن میں تمہارے ساتھ جو ہے نا اب روٹی کھانی ہوتی ہے اس نے، تو یہ جناب اس کے پاس کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے نا، جو تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے، تیسرا جو بھائی ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے
کہ وہ جناب ایک آدمی ہوتا ہے جنگل میں، وہ پھر رہا ہوتا ہے، جنگل میں ایک گھر ہوتا ہے، وہاں جاتا ہے، ایک نا جھونپڑا سا ہوتا ہے، تو اس کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی چاہیے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ آدمی شکاری ہوتا ہے، شکار کرنے والا۔ وہ آدمی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، تمہیں میرے گھر کے سارے کام کرنے ہوں گے، میرے جانور پالنے ہوں گے، میرے گھر کی صفائی کرنی ہوگی، سارا کام کرنا ہوگا، تو شکار میں تمہیں سکھا دوں گا، تم نے شکار کر کے لے کے آیا کرنا ہے، میرے ساتھ میرا کام کرنا ہے۔ وہ مان جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے جی، اور کیا چاہیے اس کو؟ چلو جی، وہ اس کو نا شکار کرنا سکھا دیتا ہے۔ اب جب شکار کرنا سکھاتا ہے نا، تو جناب یہ اس کو لے کے جاتا ہے، ایک کافی دیر تک اس کے ساتھ یہ کام کرتا رہتا ہے، پھر یہ اس کو لے کے جاتا ہے۔ ایک دفعہ کبھی جنگل میں جو شیر کا مقابلہ کرتے ہیں، کبھی ہرن کا مقابلہ کرتے ہیں، کبھی گیدڑوں کے پیچھے، کبھی پرندوں کے پیچھے ان کا شکار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ اپنی روزی روٹی کھاتے ہیں، کماتے ہیں۔ تو کرتے کرتے ہوتا یہ ہے کہ ایک دن وہ اس کو کہتا ہے تمہیں اتنے سال ہو گئے ہیں کام کرتے کرتے، کافی سال گزر جاتے ہیں نا، بڑے بھی ہو جاتے ہیں یہ، تو اب تم یہ بتاؤ کہ اب تم شکار کرنا آتا بھی ہے کہ نہیں آتا؟ تو وہ اس کو تیر کمان کہتا ہے یہ شکار کر کے دکھاؤ ذرا۔ اس کا نشانہ ہی نہیں لگتا۔ وہ ایک ہرن کا نشانہ لیتا ہے، نشانہ لگتا ہی نہیں ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، دوبارہ اس کو سکھاتا ہے، پھر سیکھ کے تو وہ ہرن کا مقابلہ جو نا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو جب ہرن کا بھی مقابلہ وہ پکڑ لیتا ہے نا ہرن کو، تو اس کا مطلب وہ کہتا ہے تم تو سیکھ گئے ہو۔ تو اس کے بعد جو ہوتا ہے نا چوتھے نمبر کا نا، وہ اسی طرح سے ایک گاؤں میں جاتا ہے، وہاں پہ نا ایک درزی کام کر رہا ہوتا ہے، درزی کپڑے وغیرہ سینے والا، وہ بڑا تجربہ کار ہوتا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کو اپنا وہی مسئلہ بتاتا ہے، وہ بھی سکھانا، کہتا ہے ٹھیک ہے جی میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں کپڑے سینے سکھا دیتا ہوں، تم بھی کما لیا کرنا، میں بھی کماتا جاؤں گا، میرے کام بھی کیا کرنا، تمہیں روٹی بھی ملے گی، رہنے کی جگہ بھی ملے گی۔ کہتا ہے ٹھیک ہے جی۔ وہاں پہ وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ درزی اس کو سارا کچھ سکھا دیتا ہے، یہ اس کی بڑی محنت کرتا ہے، بڑے کام کرتا ہے۔ تو جناب اس کو نا سوئی دھاگا جو ہے، کیسے کپڑے کاٹنے، کیسے سینے، کیا کرنا ہے۔ اب وہ جو ہوتا ہے نا درزی، اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی سوئی دھاگا دوں گا اگر تم کام کرو گے نا، کہ جو بڑا مضبوط دھاگا بن جایا کرے گا، سوئی بھی بڑی ہر سائز کی ہوگی، چھوٹی بڑی، کپڑے سینے سے لے کے اگر لکڑیوں کو جوڑنا ہو، لوہوں کو جوڑنا ہو تو لوہے کو جوڑنے کے لیے کیلیں، لکڑی کو جوڑنا ہو تو اس کے لحاظ سے بڑی جو ہے وہ چیزیں تمہیں مل جائے گی۔ تو وہ اس کو جو ہے نا یہ سارا کچھ سکھا دیتا ہے۔ جب یہ بھی سارا کچھ سیکھ جاتا ہے تو اس طرح سے کرتے کرتے سال بھی 4 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ جب 4 سال پورے ہو جاتے ہیں نا، تو جو پہلا بچہ ہوتا ہے نا، وہ چوری میں ایسے ایکسپرٹ، ہر چیز کسی کو پتہ ہی نہ لگنے دینا، اس نے چوری کر لینی، ڈاکوؤں نے چوری کر کے لے کے جانی چیزیں، تو اس کو جو ہے نا بادشاہ نے، کسی نے کہنا نہیں چیزیں چوری ہو گئی ہیں، وہ پکڑ کے لے کے آنی، اس نے لے کے آ جانی۔ دوسرا جو تھا، جو دوربین والا تھا، اس کے پاس جو تھا وہاں سے بھی اس نے سارا کچھ سیکھ لیا۔ اب جو دوربین والا ہوتا ہے نا، وہ جب 4 سال پورے ہوتے ہیں نا، اس کو کہتا ہے کہ جی میں نے اب گھر جانا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ کہتا ہے کہ چلو جی یہ تم دوربین لے جاؤ، تم نے بڑی محنت کی ہے، یہ تمہارے کام آئے گی۔ اس کو دوربین مل جاتی ہے۔ جو چوری کرنے والا ہوتا ہے اس کو چوری کا ہنر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو نشانہ شکاری کے پاس ہوتا ہے نا، اس کو شکاری جس سے نا تیر کمان مل جاتا ہے۔ اور آخر پہ جو درزی کے پاس کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو کیا ملے گا بھلا؟ سوئی دھاگا اس کو مل جاتا ہے۔ واہ جی واہ، آپ کو تو بڑے سمجھداری سے غور سے سن رہے ہیں۔ اچھا، وہ سوئی دھاگا لے کے آ جاتے ہیں، اپنے باپ سے ملتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، اپنے باپ کو بتاتے ہیں کہ جی ہم آ گئے ہیں۔ باپ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، تمہارا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ تمہیں آتا بھی ہے کچھ۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، تو درخت کے نیچے جب بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو جناب وہ آدمی جو ہے نا اس کو کہتا ہے کہ یہ بتاؤ دوربین والے کو کہ درخت کے اوپر جو ہے گھونسلہ ہے، اس میں انڈے کتنے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی وہاں پہ 4 انڈے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو دوسرا ہوتا ہے نا چور، اس کو کہتا ہے بھلا تم لا کے اوپر سے لا سکتے ہو؟
وہ کہتا ہے منٹوں میں۔ وہ جی جناب اوپر سے جاتا ہے، ادھر بڑا خطرناک قسم کا چیل بیٹھا ہوتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ انڈے لے آتا ہے۔ تیسرا جو شکاری ہوتا ہے نا تیر چلانے والا، اس کو کہتا ہے بھلا یہ تم نے ایسا تیر چلانا ہے کہ انڈے جو ہے نا اس میں سے بچے کو بھی نقصان نہ ہو اور انڈا بھی اس طرح سے جو آدھا ٹوٹے۔ ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے، وہ ایک ہی نشان تیر چلاتا ہے، اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اور اینڈ پہ جو سوئی دھاگے والا ہوتا ہے نا، اس کو کہتا ہے چلو اب تم نے یہ انڈے سینے ہیں، جوڑنے ہیں کہ بعد میں دوبارہ بچے نکالنے ہو تو نکال سکیں۔ وہ جناب سوئی دھاگے سے ان کو سی دیتا ہے، اور وہ انڈے جو ہے نا اب اسی تو دوبارہ چور جو ہوتا ہے نا اس کو کہتا ہے وہیں پہ رکھ کے آؤ، وہیں پہ رکھ آتا ہے۔ اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ وہ پھر بعد میں نا بچے بھی وہ چیل نکال لیتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو کمائی کرنی تھی، تو کمائی تو ہمیں ہو نہیں رہی، تو اس کا کیا حل نکلتا ہے؟ وہ ان کو جو بادشاہ ہوتا ہے نا اسی دن اس علاقے کا، اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، اس کی جو شہزادی ہوتی ہے نا اس کو ایک ڈاکو نا وہ پکڑ کے لے جاتا ہے، اغوا کر لیتا ہے۔ اب بادشاہ اعلان کرتا، کہتا جو بچہ، جو لڑکا، جو آدمی، جو کوئی بھی میری شہزادی بیٹی کو لے کے آئے گا نا، میں اس کو دولت بھی دوں گا اور اپنی بیٹی کی اس کے ساتھ شادی بھی کر دوں گا۔ ان کو پتہ چلتا ہے، یہ جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ اب جو دوربین والا ہوتا ہے نا وہ جا کے نا دوربین کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جزیرے پہ نا ڈاکو نے نا پکڑا ہوا ہے شہزادی کو۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، بادشاہ کو کہتے ہیں ہمیں ایک کشتی دے دو، ہم چھڑا کے لے کے آئیں گے۔ کشتی لیتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں دیکھتے ہیں ڈاکو بڑا خطرناک، اس نے جی اپنا وہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے قبضہ کر کے۔ یہ اب جو ہوتا ہے نا جو ہوتا ہے تیر چور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے نشانہ لگایا نا تو ڈاکو نے ہمیں مار دینا ہے، میں شہزادی کو نا چوری کر کے تھوڑا سا ادھر لے کے آتا ہوں۔ وہ مان جاتا ہے، جاتا ہے ڈاکو کو شہزادی کو وہاں سے نکالتا ہے اس کی قید سے، چوروں کو پتہ ہی نہیں چلتا، ابھی رستے میں ہوتا ہے، چوروں کو پتہ چل جاتا ہے ڈاکوؤں کو۔ جب ڈاکوؤں کو پتہ چل جاتا ہے وہ پیچھے بھاگتے ہیں، تو جو تیر انداز ہوتا ہے نا شکاری سے جس نے سیکھا ہوتا ہے وہ تیروں سے نشانے لگاتا ہے، ان کو مار دیتا ہے۔ اتنے میں کیا کرتا ہے وہ بھاگنے لگتے ہیں، جو کشتی ہوتی ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے کسی وجہ سے نا، سمندر میں پانی تیز ہوتا ہے، پتھروں سے پتھر وغیرہ لگتے ہیں اس کو۔ اب جو سوئی دھاگے والا ہوتا ہے نا وہ کشتی کو جلدی جلدی سے جوڑ دیتا ہے آپس میں نا دھاگوں کے ساتھ، رسیوں کے ساتھ۔ تو سوٹ جو سینے آتے ہوتے ہیں اسی طرح سے وہ کشتی کو بھی دھاگوں رسیوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ چلو جی شہزادی کو لے کے وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں۔ اب یہ تینوں آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ شہزادی ایک ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میں کس طرح سے اس کی شادی کس کے ساتھ کروں؟ ایک کہتا ہے جی میں اگر دوربین نہ آتی تم کو کچھ بھی نہیں پتہ چلنا تھا۔ شکاری کہتا ہے میں نشانے نہ لگاتا تو تمہیں تو ڈاکو نے مار دینا تھا۔ کشتی والا کہتا ہے جی میں نہ کشتی سیتا تو تم لوگوں نے پانی میں ڈوب جانا تھا۔ چور کہتا ہے لو جی کام تو میرا تھا، کمال میں نے شہزادی کو وہاں سے دور کیا۔ تو آخرکار یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ ان کو وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، تو بادشاہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں میں آپ کو دولت دے دیتا ہوں، میں نے شادی کسی کے ساتھ بھی نہیں اپنی بیٹی کی کرنی، تم تو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہو، ایک نے تو کیا ہی نہیں۔ تو ان کو دولت کافی مل جاتی ہے اور وہ بڑی امیر ہو جاتے ہیں، بڑی ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور پھر جو ہے نا اس میں سبق کیا ملتا ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے۔ جب آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے نا تو پھر عملی زندگی میں آپ کے کام آئے گا۔ اب آپ کو تعلیم دی جاتی ہے، کتابوں سے سکھایا جاتا ہے، سیکھنے سے کیا ہوگا کہ کسی وقت آئے گا آپ بھی جہاز بنا سکو گے، آپ بھی جو ہے مختلف چیزیں، تیر کمان سے مراد اسلحہ ہے، ٹھیک ہے، دوربینیں بنا سکو گے، اسلحہ بنا سکو گے، کشتیاں جہاز بنا سکو گے، ٹھیک ہے نا، آپ میں ساری خوبیاں آ جائیں گی۔ پڑھائی لکھائی اس لیے رٹے نہیں لگانے، بڑے اچھے طریقے سے پڑھنا لکھنا ہے، بڑا اچھا طریقے سے سیکھنا ہے، پھر ترقی کرنی ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو، ہم کو، سب کو کامیابیاں اور خوشیاں ملیں گی۔ کہانی اچھی لگی؟ چلیں یاد بھی رکھنی ہے اور دوسروں کو بھی سنانی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اللہ حافظ، خدا حافظ، خوش رہیں، خوش رکھیں۔